نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جب نفس کو صحیح کر لو اور اسے مطمئنہ والا بناؤ تو اس کا جو جوش ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جو شرارتیں ہوتی ہے وہ بھی زائل ہونے لگ جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں وَلَا تَتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْمَخْلُوقَاتِ، یعنی مخلوقات میں سے کسی چیز سے بھی وہ تعلق نہیں رکھتا، یعنی نفس مطمئنہ جب اطمینان والے مقام پہ پہنچ کر اپنے آپ کا نام مطمئنہ رکھاتی ہے، اس وقت جو اس راہ کا طالب ہے، سالک ہے، چلنے والا ہے، وہ ایسے کیفیات سے گزرے گا کہ اس کا تعلق دنیا میں جو بھی مخلوقات موجود ہے، جو بھی مخلوقات میں سے جو بھی شے ہے، اس سے ترک ہو جائے گا۔ دنیا میں ملوث رہنا یہ نفس امارہ کی علامت ہے، اور دنیا کو ترک کرنا یہ نفس مطمئنہ کی علامت ہے۔ نفس امارہ کی صفت ہی یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کی جو بھی تاثیرات ہے، جو بھی تعلقات ہے، وہ نفس پر اثر انداز کرتی ہے۔ لیکن جب نفس مطمئنہ ہوتا ہے تو اس سے یہ تعلقات، جو دنیا کی واردات جو اثر اس کے دل پہ کرتی تھی، جو معاملات اس کے دل پر اثر کرتے تھے، وہ معاملات اثر کرنا کم ہونے لگ جائے گا، یہاں تک کہ نفس مطمئنہ کو دنیا کی کسی چیز سے تعلق نہیں رہ جاتا۔ جب نفس مطمئن والا ہوتا ہے، اطمینان والا ہوتا ہے، تو ہر چیز کو وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ اطمینان والے نفس کو باضابطہ پتہ چلتا ہے کہ اب میرے نفس میں لالچ آ رہی ہے، اور وہ اس کو روک لیتا ہے، لالچ کو خود پر حاوی آنے نہیں دیتا۔ اور نفس امارہ یہ اس لالچ کو روکنا چاہے تو بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ نفس امارہ کا مطلب ہی نفس کی کمزوری ہے۔ امارہ یعنی کمزور سمجھ لیجئے، نفس امارہ یعنی کمزور نفس، کہ جو ان خرابیوں پر کنٹرول نہیں کر پاتا، یا ان خرابیوں کو کنٹرول کرنے کی اس میں طاقت ہی نہیں ہوتی، یا کبھی ان خرابیوں پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کیا ہوتا۔ اسی لیے تو وہ نفس امارہ تھا۔ اب جیسا ہی اس کو اس پہ کنٹرول کرنے آ گیا، اسے پتا چلا کہ اندر سے لالچ ابری، اس نے جو ہے لالچ کو جو ہے ختم کر دیا، اندر سے خواہشات ابری، اس نے خواہشات کو ختم کر دیا، اندر سے گناہ کرنے کی ارادہ جیسے ابھرا، اس نے وہیں اس کو جو ہے کنٹرول میں کر لیا۔ غصہ آیا، جیسے اسے پتا چلا کہ اب جو ہے اندر اس کے جوش آ رہا ہے، غصہ ابال آنے والا ہے، اس نے وہیں اس کو ٹھہرا دیا۔ تو نفس اب اس نے جب ٹھہرا دیا، تو جب یہ جو اثر دنیا کا لینے والا تھا، ان صفتوں کو ہی باہر نہیں آنے دیا، تو باہر کی چیزوں کے اثرات بھی اندر نہیں آئے، کیونکہ باہر کی چیزوں کے جو اثرات آ رہے تھے، وہ جو نفس کی کچھ صفتیں تھی، اس کی وجہ سے باہر کی چیزوں کے اثرات یہ نفس تک پہنچ رہے تھے۔ لیکن نفس نے اپنی صفتوں، اپنی عادتوں پر کام کرنا سیکھ لیا، اور وہ لوامہ ملہمہ سے گزرتے ہوئے جب مطمئنہ بن گیا، تو اب وہ جیسے ہی وہ صفات
جو دنیا کے اثرات کو قبول کرتے ہیں، وہ صفات جیسے ہی سر اٹھانے جاتے ہیں تو ان صفات کو وہ سجدے میں گرا دیتا ہے، ان کے سروں کو جھکا دیتا ہے. اور جب سر جھک جاتا ہے اور باضابطہ جب جھکتا ہے تو پھر یہ دنیا کی جو اثرات ہے، دنیا سے جو تعلق ہے، وہ جو تعلق ہونے کے بعد بندہ اپنے رب سے غافل ہوتا تھا، جو اپنے رب سے فراموش ہو کر گناہوں میں ملوث ہونا، دنیا میں کھونا اور زندگی سے دور ہو جانا، ان چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑتا ہے اور نفس مطمئنہ کے ذریعے وہ رب سے قریب اور دنیا سے قطع تعلق کر کے رب سے تعلق بڑھاتا ہے اور رب کے رنگ میں رنگنے کے لیے جو ہے رنگ جاتا ہے. تو نفس مطمئنہ کی یہ ایک بہت بڑی خاصیت ہے کہ اس کا تعلق دنیا سے قطع ہونے لگتا ہے. اب وہ دنیا میں جیتا تو ہے، نفس مطمئنہ والا جو نفس مطمئنہ دنیا میں رہتا تو ہے، ایسا نہیں کہ جو جس کا نفس اطمینان والا ہو گیا وہ اس دنیا سے الگ کسی پلینٹ پہ چلے جاتا ہے. وہ اس دنیا میں تو رہتا ہے لیکن یہ دنیا اس کے اندر نہیں رہتی. وہ اس دنیا میں ہوتا ہے، دنیا کو اپنے اندر جگہ نہیں دیتا. صرف لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر دنیا نہیں ہے، لیکن صرف دنیا جو اپنے دل سے باہر نکال سکتا ہے وہ صرف نفس مطمئنہ والا نکال سکتا ہے، اور جس کے دل میں دنیا ہے وہی تو نفس امارہ والا ہے. اب دنیا نکلنے کا مطلب کیا وہ کھانا نہیں کھاتا؟ تو ایسا نہیں ہے، وہ کھانا بھی کھائے گا لیکن وہ کھائے گا اپنی تقویت کے لیے، کھانے کے لیے نہیں جیے گا. وہ کمائے گا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کمانے کے لیے نہیں جیے گا. وہ رشتہ داری سب کرے گا لیکن اس میں اس طریقے سے نہیں بہ جائے گا کہ وہ جو ہے اپنے رب سے غافل ہو جائے، وہ اپنے آپ سے غافل ہو جائے، وہ اپنے آپ کو فراموش کر دے. اس طریقے سے غافل نہیں ہوگا وہ. اور باضابطہ دنیا والے جو اس کو ایک مشین کی طرح استعمال کر رہے تھے، اب مطمئنہ والے کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ جو وہ ریموٹ کنٹرول اور یہ جو مشین بنا ہوا تھا یہ بے جان بنا ہوا تھا، یہ اپنی اماریت کی وجہ سے مشین بنا ہوا تھا. جیسا ہی مطمئنہ والا ہو گیا تو اب اس میں جان آ گئی ہے. جان آ گئی ہے، جان آنے کے بعد اب اگر کوئی اسے ریموٹ کنٹرول کے جیسا استعمال کرنا چاہے تو اسے استعمال نہیں کر سکتا. کوئی یہ چاہے کہ ہم اسے گالی دیں اور یہ اس کے ریورس میں یہ مارا ماری کرے، لڑائی جھگڑا کرے تو لاکھ گالی دیتا رہ جائے گا، لیکن لفظ مطمئنہ والا وہ جانتا ہے کہ یہ جو صرف جو بول رہا ہے اس کے چند الفاظ ہے، اس پہ ریئیکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، وہ اس کا سوجھ بوجھ کے ساتھ فیصلہ لیتا ہے اور وہ ان باتوں کو کوئی ویلیو نہیں دیتا. یہاں تک کہ اس مقام پہ بزرگوں کے یہ احوال دیکھے گئے ہیں کہ جیسے لوگوں کے لفظوں کی مار نفس مطمئنہ والا نہیں لیتا، ویسے ہی لوگوں نے جب چیزیں پھینک کے ماری ہے، پتھروں سے بھی مارا ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اللہ والوں نے ان کے لیے دعا کی ہے. بزرگوں نے پتھریں کھا کر کی دعا کی ہے. خود ہمارے حضور علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے پتھریں کھا کر کے دعا دی ہے. لیکن اس سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ کے نفس کو نفس میں مطمئنہ بنانا پڑے گا، تو ہی آپ اس پہ عمل کر سکیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ صبر کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے، وہ پیمانہ چھلک جائے اس کے بعد آدمی جو ہے عجیب حرکتیں کر بیٹھتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ جو پیمانہ والا صبر ہے، جو یہ صبر ہے جس کا ایک پیمانہ ہے، یہ پیمانہ والا صبر نفس امارہ کا ہوتا ہے، نفس لوامہ کا ہوگا، ملہمہ کا ہوگا. لیکن جب نفس پہ مطمئنہ ہوتا ہے اس وقت جو صبر آتا ہے وہ صبر کا ظرف جو ہوتا ہے اس کی ظرفیت کو کوئی ناپ نہیں سکتا، اس کی انتہا کو کوئی ناپ نہیں سکتا. اسی لیے
جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو ظرف دکھایا ہے وہ ظرف ہم اور آپ کے اندر نہیں آ سکتا، کیونکہ ہم اور آپ نفس امارہ میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ظرف ہمارے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ اور امام حسین کا نفس تو اطمینان، نفس مطمئنہ تو ان کی تو پہلی سیڑھی ہی تھی، وہ نہ جانے کون سے اعلیٰ اور عرفہ منزلوں پہ ہوں گے جہاں ہمارا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ تو ان کا ظرف بہت عظیم تھا، اتنا بڑا تھا کہ یہ جو پورا واقعہ ہوا ان کی برداشت کا ایک قطرہ ہوگا، وہ ان کے صبر کا، ان کا پیمانہ نہیں بھر سکتا تھا، کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا صبر کا چھوٹا برتن نہیں تھا، کیونکہ چھوٹا برتن تو نفس امارہ کے پاس ہوتا ہے اور نفس مطمئنہ کے پاس چھوٹا برتن نہیں ہوتا۔ اس کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو تو دنیا کی کسی شے سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اس کو پھر اگر اس کے جسم میں تیر گھس جائے، نکال لیا جائے تو اس کو اس سے بھی تعلق نہیں رہتا، کوئی پتھر مار دے اس سے بھی تعلق نہیں دیتا، کوئی دعا دے تو اس سے بھی تعلق نہیں رہتا، کوئی بد دعا دے اس سے بھی تعلق نہیں رہتا، کوئی سونا دے اس سے بھی تعلق نہیں رہتا، کوئی مٹی دے اس سے بھی تعلق نہیں رہتا، وہ اطمینان کی حالت، بالکل جیسے ایک بچہ سمندر کنارے کھیل رہا ہو اور کھیلتے کھیلتے وہ ایک گھر بنائے، بہت محنت کرے، گھنٹوں میں ایک گھر بنائے، ایک باغیچہ بنائے، اور اس کے بعد سب بنا کر کے اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے، اور تھوڑی دیر بعد وہ اسی گھر کے اوپر کھیل کود کر کے اس کو اپنے پیروں سے روند ڈالے، اس کو پوچھے کہ تو نے گھر بنایا تھا کیوں بنایا اور توڑا تو کیوں توڑا، وہ بچہ بولے گا میں تو کھیل رہا تھا، اور اس کے گھر کے بنانے کی اور توڑنے کی اس بچے پہ جو کچھ بھی جو ہے نیگیٹو کوئی بھی جو ہے برے اثرات پڑیں گے ہی نہیں۔ ویسے اس اللہ والے کا حال ہو جاتا ہے کہ اس پہ کسی چیز کا اثر انداز ہوتا ہی نہیں۔ تو مولا جو ہے ہم کو سمجھنے کی توفیق دے کہ نفس جب نفس مطمئنہ ہوتا ہے، وہ اطمینان والے جب مقام پہ پہنچتا ہے تو دنیا کی کسی شے کا اثر اس پر نہیں ہوتا، مخلوقات میں سے کسی چیز کا اثر اس پر نہیں ہوتا۔